نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، میں مفتی فؤاد حیدر آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے فیملی اور خاندانی معدت اور آپسی تعلق و محبت اور صلہ رحمی کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ دیکھیے، انسانی معاشرہ وہ محبت اور معدت سے جوڑا ہے، اور جو سوسائٹی میں رہنا ہے وہ انسان کے لیے مقرر ہے۔ اسی وجہ سے تمام جانوروں کو تو اینیمل کہا جاتا ہے، لیکن انسان کو سوشل اینیمل یا حیوان ناطق کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے لفظ انس سے انسان ہے کہ یہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور انس رکھتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ جو ہے بھول جانے کو بھی نسیان سے ہے لفظ، اور بعض نے کہا کہ انس سے ہے کہ اس میں انسان کے اندر انس اور الفت ہے، اور آپس میں ایک تعلق ہے اور رابطہ ہے، اور ایک آپس میں نطق کی کیفیت ہے، جڑنے کی کیفیت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی کیفیت ہے۔ تو انسان کی جو معاشرے ہیں وہ آپس میں تعلق سے اور خصوصاً خاندانی تعلق سے بنے ہیں۔ اس لیے سیرت مطہرہ کے اندر اور دین قیم کے اندر خاندان کا ایک بہت بڑا جو ہے مقام ہے، اور خاندان کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور خاندان کو قائم رکھنے پر حکم دیا گیا ہے۔ اور اسلام نے جو ہے مرد و عورت کو خاندان کی ایک اکائی اور پھر جو ہے اولاد کو ان کے خاندان کا حصہ قرار دیا ہے، اور مرد عورت اور ان کو اپنی اولاد پالنے پر توجہ دینے کی طرف توجہ دی ہے۔ ایک طرف اسلام جو ہے وہ خاندانی نظام کا قائل ہے، دوسری طرف وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ مرد عورت ایک اینٹی اور ایک یونٹ کی طرح خود پلے بڑھیں اور اپنے خاندان کو آگے بڑھائیں، اور اس طرح سے خاندانی نظام چھوٹے چھوٹے یونٹس کے درمیان آپس میں تقسیم ہو، پھر آپس میں ایک معدت و تعلق ایک سوسائٹی کے اندر ہو، اور ایک دوسرے سے رشتے ہوں، تعلق داری ہوں۔ اس لیے اسلام نے جو ہے سب سے زیادہ توجہ والدین کی طرف دی ہے کہ والدین کا بڑا ادب و احترام ہے، اور ان سے بڑی محبت کا حکم ہے، اور ان سے معدت کا اور ادب کا تعلق رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس حوالے سے اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب فرماتا ہے کہ اور تمہارے لیے مقرر ہے، یہ فیصلہ کر دیا کہ تم رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں مل جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کرو، ولا تنہر، اور نہ ان کو جھڑکو، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ بزرگی والا کلام کیا کرو، اچھا کلام کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھوں کو رحمت اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور رب سے دعا کرو کہ اللہ ان پر کرم فرما، رحم فرما، جیسے تو انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا تھا۔ سورہ اسراء کی اس 23 اور 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور اس کے والدین کے درمیان احسان کے تعلق کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور بڑھاپے میں ان کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی بڑھاپا خصوصاً جو آخری عمر کا بڑھاپا ایسا ہے کہ اس میں انسان بہت سے معاملات میں تک ہار جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے، بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اور کافی حد تک لوگ زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں۔
اور ایک قسم اس کو لگتا ہے کہ بس میں اس زندگی میں جیسے قید کا وقت گزار رہا ہوں. ایسے وقت میں جب وہ پریشانی میں ہو، بیماری میں ہو، تو انسان جو ہے اس کی زبان سے تیز بات نکل جاتی ہے. دماغ بھی اس طرح ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، نہ عقل اس معیار پہ رہ جاتی ہے، نہ جسمانی قوتیں رہ جاتی ہیں. تو اس وقت ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ اسی طرح عقل اور صحت کی بات کہیں گے اور اسی طرح معیاری بات کہیں گے جیسے وہ پہلے کہتے تھے، یہ خود اپنی ذات میں بہت بڑی کم عقلی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت اگر ان کے زبان سے سخت بات نکل جائے تو تم اس پر ناراض نہ ہو، بلکہ سمجھو ان کے بڑھاپے کو کہ وہ پریشان ہیں، دکھ میں مبتلا ہیں. تو اس وقت میں تیرا ان کو اف کہنا بھی نہیں بنتا، کیونکہ انہوں نے بڑی تکلیفیں اور پال کر جیل کر تمہیں پالا پوسا اور بڑی محبت سے تمہیں بڑھایا ہے اور تمہارا پروان چڑھایا ہے اور تمہاری تعلیم و تربیت پر توجہ دی ہے. تو اب جب تم اس مقام پر پہنچ گئے اور کہ ان کا ساتھ دے سکو، ان کا خیال رکھ سکو، تو تمہیں ان کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے اور ان کی جو ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ سے رحم کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور بچپن میں مجھے پالا پوسا. تو یہ مومنین اور ان کے والدین کے درمیان تعلق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، دیگر مخلوقات کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور ان جتنے خدا کے بندے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ آپس میں جو ہے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 فرماتے ہیں اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی نہ کرو. اب یہ کہ رشتہ دار کا حق ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کا جو اگر کوئی تقسیم ہے تو اس تقسیم میں اس کا حق دے دو، اس کا حق نہ مارو. اور اسی طرح جو صدقہ خصوصاً فرض صدقہ ہے وہ صلہ رحمی کے تحت پہلا حق ہے قریبی رشتہ دار کا، کہ اس رشتہ دار کو وہ حق دیا جائے کہ جو فقیر ہے، مسکین ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے، مستحق صدقہ اور فطرات ہے، تو ان کو فطرانہ وغیرہ اور زکوٰۃ ان کو پہلے دینا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے رشتہ دار مسکین ہو اور وہ ان کو وہ مستحق زکوٰۃ ہو اور وہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو جو ہے زکوٰۃ دے تو اس کے دو فرض ادا ہو گئے، ایک تو زکوٰۃ کا فرض اور دوسرے صلہ رحمی کا فرض بھی ادا ہو گیا. اس نے صلہ رحمی کا حق بھی ادا کر دیا. اس لیے کہا رشتہ داروں کو بھی اس کا حق دو، یہ نہیں کہ سب کچھ اپنے تک محدود رکھو، ان پر بھی خرچ کیا کرو، ان کے وقت کو بھی اپنے صدقات و خیرات میں جو ہے شامل رکھا کرو، اور مساکین پر بھی کرم کیا کرو، ان پر بھی خرچ کیا کرو، اور مسافر کو پر بھی رحم کیا کرو، اس کو پر بھی خرچ کیا کرو. اور پھر کہا اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی حد سے زیادہ نہ بڑھو. اور اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بندہ اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر کرتا ہے. تو یہ نہیں کہ تم اپنے خرچے کو کاٹ لو، خود تو قرض لیتے پھر اپنا گھر چلانے کے لیے، جیسے عرب کے جوہلا میں رواج تھا، اور جیسے آج کل بہت سے جوہلا خود کو غیرت مند کہنے والوں کے ہاں رواج ہے کہ خود تو زندگی چلانے کے لیے لوگوں سے قرضہ لیتے پھرتے ہیں اور خود کو سخی ثابت کرنے کے لیے رشتہ داروں، مساکین و مسافر میں لوٹاتے پھرتے ہیں. تو ایسی فضول خرچی کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ بندہ خود ہاتھ پہ لا کے کھڑا ہو جائے، بلکہ یہ کہ اپنے جو مال ہے اس میں سے ایک مناسب حصہ ان پر بھی صدقات خیرات کی صورت میں یا فرض زکوٰۃ وغیرہ اس میں سے ادا کیا کرو تاکہ ان کے ساتھ بھی ایک اچھا معاملہ ہو سکے. میاں بیوی جیسے پہلے بھی کہا کہ اسلام میں سب سے امپورٹنٹ یونٹ جو ہے وہ میاں بیوی کا خاندانی رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاندانی رشتے کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے. آج کے دور میں میاں بیوی کے تعلق اور نکاح کو ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ کی صورت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپس کا ایک ایگریمنٹ ہے، لیکن در حقیقت جو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا وہ یہ
کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف اور صرف ایک پیار اور محبت کا رشتہ ہے۔ اگر اس میں پیار اور محبت نہ ہو تو پھر کسی ایگریمنٹ کی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 سے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفوس سے تمہارے لیے ازواج پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے تسکین پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے اور ان کے بیچ میں، تمہارے آپس میں جو ہے مودت اور رحمت اور محبت کا تعلق قائم کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں اس قوم کے لیے جو تفکر اختیار کری ان کے لیے آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہیں وہ تمہاری ہی نفوس سے ازواج کو پیدا کر کے ان میں تمہارے لیے تسکین رکھی، اور تمہیں اور ان کے درمیان رحمت اور محبت تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ تو اس چیز کی طرف نشانی ہے کہ یہ جو رشتہ ہے الفت اور محبت کا رشتہ ہے، اس کی حقیقی بنیاد محبت ہے، نہ کہ کوئی معاہدہ اور ایگریمنٹ۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے ساتھ محبت اور اتحاد اور اتفاق کی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو واقعہ بتایا ہے، اس واقعے کے حوالے سے ہمیں بتلایا گیا کہ اگرچہ ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا لیکن انہوں نے بدلے میں معافی اور شفقت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تثرب علیکم اليوم، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں میں یہ تعلیم ہوئی یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ان کی خطاؤں پر معاف کر دینا چاہیے، اور آپس میں محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اتحاد اور اختلافات کو ختم کرنے پر قرآن مجید فرقان حمید نے سب سے زیادہ زور دیا ہے، اور فرقہ واریت کو برا سمجھا ہے، اور قوم پرستی اور لسانیت کو برا سمجھا ہے، اور فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں بزرگی والا صرف وہی ہے جس کو تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ باقی جو قبائل ہیں وہ تو تعارف کے لیے ہیں، لیکن تقوی پرہیزگاری اصل حقیقت ہے۔ دوسری جگہ فرقہ واریت کو اور پارٹی بازی کو اس طرح سے منع فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی بازی اپنے انتہا پر ہے، فرقہ واریت اپنی انتہا پر ہے، اور ہر قسم کی تقسیم در تقسیم کا معاشرہ شکار ہے، باپ بیٹے کا اور بیٹے باپ کا، اور بھائی بھائی کا، اور جو ہے بہن بہن کی، اور جو ہے میاں بیوی سب ایک دوسرے سے جو ہیں وہ نفرت اور دشمنی کے مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہر طرف دشمنیاں پھیل گئی ہیں، کینہ پیدا ہو گیا، بغض پیدا ہو گیا، وہ اس لیے کہ ہم نے تقسیم در تقسیم کے ویسٹرن فرمولے کو اپنایا ہوا ہے، اور اسلام کا جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اگر ہم اللہ کی رسی قرآن کو، اولیاء اللہ کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تو آج ہم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو سیاست کے نام پر اور قوم پرستی کے نام پر اور مذہبی تفرقے کے نام پر ایک دوسرے کو کاٹ نہ رہے ہوتے، اور کفار ہمارے سینوں پر اس طرح دال نہ مونگتے پھرتے جس طرح آج ہمارا حال ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی جمعیت کو اکٹھا نہیں کیا، اور ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اور اس طرح ہم پارا پارا ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ضرورت اس امر کی کہ ہم مسلمانوں کے درمیان میں محبت کو فروغ دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ محبت کو فروغ دینے کے لیے سلام کی کثرت کیا کرو، کوشش کر کے سلام میں پہل کیا کریں، ہر جاننے والے اور جن کو آپ نہیں جانتے ان کو سلام کہا کریں۔ پھر کہا نرم رویہ اختیار کرو اور معاف کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے آپس میں محبت اور تعلق کے لیے، اور بہترین فارمولہ ہے جس سے معاشرے کے اندر ایک حسن اور ایک عدل اور انصاف اور ایک محبت اور رواداری کا نظام قائم ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کہ نرم رویہ اختیار کرنا اور معاف کر دینا۔ دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ جب بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، کسی کام کو شروع کرتے ہیں، تو سنت یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کریں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہے اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی نرم رویہ اور معاف کرنے کا عنصر اس پہلی جو ہے ابتدا سے یعنی بسم اللہ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ میں الرحمن الرحیم انتہائی مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ نرم رویہ اور معاف کرنے کے حوالے سے سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اور وہ جو غصے کی پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بھی ہمیں خاندان میں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور تعلق کو جوڑے رکھنے کی طرف ارتجاع دیتی ہے۔ بہرحال اس تمام کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں یہ چند چیزیں سکھاتا ہے، اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں ایمبیڈ کر لیں گے تو ہم ایک پرسکون اور محبت سے بھرا آپس کے ساتھ جڑا اور ہر قسم کی جو ہے وہ تفرقہ بازی اور ہر قسم کی تفریق سے ماورا طبقاتی نظام سے پاورا ایک معاشرہ تخلیق کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں سے پہلا نمبر ہے والدین کی عزت اور خدمت کرنا، اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کا تعلق قائم کرنا، یعنی وہ آپس میں میاں بیوی محبت اور الفت سے رہیں، بہن بھائیوں کے درمیان محبت اور درگزر ہونا چاہیے، خاندان میں اتحاد اور اختلافات کو ختم کیا جائے، غصوں کو قابو رکھنے اور دوسروں کو قابو میں رکھا جائے اور دوسروں کو معاف کیا جائے۔ اگر یہ عادات و اطوار ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری کچھ یوں کامیابی ہوگی کہ ہمارے معاشرے جم جائیں گے، آپس کے تفرقے اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ آج سے ہم میں سے ہر ایک نے اس کوشش کرنا ہے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، ہر ایک نے یہ کوشش کرنی ہے، اور ہم نے جو ہے اس کو اس موقف کو اور اس میسج کو اور اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے تاکہ لوگ آپس میں جڑیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔